السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق صدق اللہ العظیم من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، کہ آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبریں پڑھ کر کے سنائیں۔ محترم حضرات، ابھی میں آپ کے سامنے جس ٹاپک اور جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس ٹاپک کا نام ہے بھائی اور قرآن پاک، یعنی بھائی کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بھائی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ جو بھائی ہے نا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس بھائی نہیں ہے یا جو اکیلا بھائی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کاش ہمارے پاس کوئی بھائی ہوتا۔ جو اکیلا ہے وہ سوچتا ہے کاش ہمارے پاس ایک دو بھائی اور ہوتے۔ تو بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جہاں پہ دو بھائی، تین بھائی، چار بھائی ہیں، اگر ان کی آپس میں نا اتفاقی ہے، اختلاف ہے، تو وہ سوچتے ہیں کاش ہمارے پاس اکیلے بھائی ہوتے، ہم اکیلے بھائی ہی ہوتے، اتنے بھائی نہ ہوتے۔ تو یاد رہے، بھائیوں سے اختلاف، بھائیوں سے محبت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اختلاف نہ کریں، اتحاد سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ یہ بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کی قدر کریں۔ آج میں اسی حوالے سے قرآن پاک کی روشنی میں کچھ باتیں ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں کئی بھائیوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کے سامنے دو تین بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بڑی تیزی سے اس کا آغاز ہم حابیل اور قابیل سے کرنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ دونوں بہت مشہور بھی ہیں، اور اس کا جو واقعہ ہے، ان کا جو قصہ ہے، عام طور پر لوگ سنتے سناتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی لوگوں پر آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبریں پڑھ کر کے سنائے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان میں سے ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں بالضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ حابیل اور قابیل کا جو مسئلہ ہوا، جو مسئلہ یہاں تک پہنچا، قتل کی نوبت آ گئی، اس کی وجہ صرف اور صرف شادی اور حسد ہے، کہ جس لڑکی سے حابیل کی شادی ہونی تھی، قابیل چاہتا تھا اس لڑکی سے شادی میں کروں۔ یہی بنیادی وجہ تھی۔ اسی بنیادی وجہ سے اختلاف ہوا، اور اختلاف بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ پہنچا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی خون کا پیاسا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے پڑھا ہوگا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بڑی تفصیل اس واقعے کی میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرنا ہوں کہ ایک بھائی کو دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنی چاہیے۔ تو بالآخر فیصلے کے لیے کچھ رائے سامنے آئی، ان پر عمل ہوا۔ دونوں نے قربانی پیش کی، جس کی قربانی پیش ہوگی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی
اور حابیل کے مقدر میں ہو گیا کہ اس لڑکی سے شادی کرنا ہے، یہ پہلے سے بھی طے تھا۔ لیکن قابیل کے ساتھ جس لڑکی کی شادی ہونی تھی، قابیل اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی بنا پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی بنا پر قتل کر دیا۔ چنانچہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا لأقتلنک، حابیل میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ تو قابیل نے اپنے بھائی کے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ حابیل نے بہت زیادہ کوئی غلط قدم نہیں بڑھایا، بلکہ اس نے صبر کے دامن کو تھاما اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اس نے یوں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، دیکھو قابیل تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہو، ذرا اپنے اعمال پر غور و فکر کر لو، مجھے اس پہ دوشی نہ ٹھہراؤ، اس کا مجرم مجھے نہ بناؤ کہ تمہاری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی۔ بات اگر میری آتی ہے تو میں یہ کہوں گا مجھے اللہ رب العزت سے ڈر ہے، اللہ رب العزت ڈرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ رب العزت ڈرنے والے کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن قابل مانا نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، قابل نے کہا قابل اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اگر تم قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہو، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو یاد رہے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں غصے میں آ کر کے تمہاری طرح یہ غلط کام نہیں کر سکتا، تمہیں قتل کرنا ہے وہ تمہارا کام ہے، تم جانو، لیکن میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ رب العزت سے ڈر لگتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اور تمہارے گناہ سب تمہارے پلے پڑے، فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، پھر تم جہنمی ہو جاؤ، پھر ایسا ہی بدلہ ملتا ہے ظالموں کو۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، بالآخر قابیل کے دل نے چاہا اسے قتل کر دیں، ہوا یہی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب ذرا یہاں غور کرنا ہے کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قتل کی بنیادی وجہ حسد ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں لڑکی ہے، یعنی شادی کا مسئلہ تھا۔ تو یاد رہے اگر ایک طرف ہمارے سامنے قابیل کا فعل ہے کہ قابیل نے قتل کیا ہے، قابیل نے حسد کیا ہے، قابیل نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی جیسا رویہ اختیار کیا ہے، تو وہیں پر ایک بھائی حابیل بھی تو ہے نا، اس نے کیسا رویہ اختیار کیا، اس نے اپنے بھائی کے غلط کام کرنے پر اس نے کیسا جواب دیا، وہ بھی ہمیں دیکھنے چاہیے۔ آج معاشرے میں دیکھیں آپ، عام طور پر شادی سے پہلے کے حالات بڑے اچھے رہتے ہیں، پیار محبت سے پیش آتے ہیں، لیکن جو ہی شادی ہو جاتی ہے عام طور پر یہ بیویاں ان کی بنا پر اختلافات زیادہ ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے درمیان جدائیگی ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ بھائی قابل بن جاتے ہیں اور اختلافات بہت زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہر بھائی کو قابل نہیں بننا چاہیے، بلکہ اگر قابل کا ایک فعل ہمارے سامنے ہے تو ہمیں حابیل کے فعل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حابیل نے اپنے بھائی کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، کچھ نہیں کہا اسے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی قابل ہے تو کسی کو حابیل بھی بننا پڑے گا، معاشرے کو سدھارنے کے لیے، گھر کو سدھارنے کے لیے، خاندان کو سدھارنے کے لیے کسی کو حابیل بننا پڑے گا۔ جب تک حابیل نہیں بنیں گے، ہر ایک قابل ہی بنا رہے، میں جو کہوں وہی ہو جائے، جو میں سوچوں وہی ہو جائے، جو میں بولوں وہی ہو، تو نہیں ہو پائے گا۔ یہ قابل کا رویہ ہے۔ یہ قابل آپ بتانا چاہ رہے کہ میں قابل کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، نہیں چلنا ہے۔ اگر قابل کے نقش قدم پر چلیں گے تو یاد رہے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ حابیل کے طریقے کو اپنائیے۔ حابیل بھی ایک بھائی تھا، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے اپنا اخلاق پیش کیا۔ ہمیں آج حابیل بننے کی ضرورت ہے، قابل نہ بنے۔ دوسرے بھائی ہیں، قرآن پاک میں ان کا بھی کئی مقام پر تذکرہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے ان دونوں بھائیوں کا بھی تذکرہ کئی مقام پر آیا ہے۔ یہ دونوں اللہ کے مقدس پیغمبر گزرے ہیں، کئی مقام پر ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ بڑا بھائی ناراض ہو جائے تو چھوٹے بھائی کو کبھی ڈانٹ دیتا ہے، کبھی کبھی مار بھی دیتا ہے۔ تو اگر غلطی ہے تو غلطی کا اعتراف کر لینی چاہیے، اور چھوٹے بھائی کو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لینی چاہیے۔ بڑے بھائی کو حق بنتا ہے کو ڈانٹے، وہ مارے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کر دے۔ چھوٹے بھائی کو چاہیے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ یہ سبق ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ یہی تک نہیں، اور بھی کیا اسباق ملتے ہیں ہم آپ کو کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے کے ساتھ لوٹے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ اس موقع پر کچھ نامناسب کام ہو گیا، جس کی بنا پر حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا تم نے اچھی جانشینی نہیں کی ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے حکم میں جلد بازی کی؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختی کو زمین پر رکھ دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اب دیکھیں یہاں پر حضرت ہارون سے کوئی ایسا کام ہو گیا جو نہیں ہونا تھا۔ ہوا کہ آخر کار قرآن کہتا ہے وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناراضگی ہوئی، آپ کو ان کا وہ فعل پسند نہیں آیا، بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کے کھینچا۔ تو ذرا سوچیں، بڑے بھائی تھے، غصہ ہوئے، ایک ناک مناسب درپیش عمل ہو گیا چھوٹے بھائی سے، اس بنا پر آپ نے ان کو تنبیہ کی۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے یا کوئی بھی بھائی ہو، اگر گھر کے بھائی ہیں، ہمارا کوئی بھائی ہے، ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے خطا ہو جائے، تو ایک بھائی کو حق پہنچتا ہے کہ ہم پہ تنبیہ کرے۔ اسی چیز کا ذکر سورہ طٰہٰ میں بھی آیا، ارشاد ربانی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے سر کے بال کو کھینچا تھا، تو انہوں نے فرمایا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے بھائی میرے داڑھی کو، میرے بالوں کو نہ کھینچے آپ۔ جو نامناسب کام آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کام مجھ سے ہوا ہے، اس میں کچھ مجبوری ہے، میری مجبوری کو سمجھیں آپ۔ مجبوری کیا تھی؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے ڈر تھا کہ جو بنی اسرائیل نے کام کیا آپ کی غیر موجودگی میں، میری جانشینی میں، یہ بہرحال کام غلط تھا، لیکن میں اس لیے انہیں کچھ نہیں کہہ سکا۔ اگر میں کچھ کہتا تو قوم الگ الگ ہو جاتی، قوم گروہ میں بڑھ جاتی، پھر آپ کہتے تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اسی طرح کا عذر حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک اور عذر، یہی عذر ہے جس کا ذکر 9ویں پارے میں ہے۔ انہوں نے فرمایا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میں نے قوم کو غلط کام سے اس لیے نہیں روکا، میں اس لیے نہیں روک سکا کہ قوم نے مجھے مجبور سمجھا، کمزور سمجھا، اور میں روکتا تو قریب تھا کہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، تو میری مجبوری تھی جس بنا پر میں اپنے قوم کو نہیں روک سکا، میں آپ کی جانشین مجھ سے خطا ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کی جانشینی کی تھی، ان سے وہ ایسا کام ہو گیا جو نہیں ہونا تھا، تو بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناسب طریقے سے جو ہوا ان پہ تادیبی کارروائی کی۔ تو ایک بھائی کو حق پہنچتا ہے کہ اگر کوئی بھائی نامناسب کام کر دے تو دوسرے بھائی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کی تادیبی کارروائی کرے، انہیں سمجھائے بجھائے۔ یہیں تک نہیں، صرف یہ نہیں کہ ایک بھائی غلط کام کرے تو انہیں ڈانٹے اور انہیں مارے، نہیں، بلکہ حق یہ بھی ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرے۔ ہم عام طور پر یہ نہیں کر پاتے ہیں، بھائی دوسرے بھائی سے اتنا جدا ہو چکا ہے کہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس کا ذکر نہیں سننا چاہتا، اس کا نام نہیں سننا چاہتا، نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی دعا کی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، مولا تو ارحم الراحمین ہے نا، تو سارے جہان پر رحم کرنے والا ہے، میرے مولا ہم دونوں بھائیوں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، ہم پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما۔ تو ایک بھائی کا حق یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کے حق میں دعا کرے، اچھائی کی دعا کرے، بھلائی کی دعا کرے، لیکن ہم دعا کرتے کہ ہم تو بد دعا کرنے لگے ہیں، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں
ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، شادی ہوئی، گھر الگ بنا لیے، مکان الگ بنا لیے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، غرض کے اتنے اختلافات ہو چکے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، اور بھائیوں کا جو طریقہ رہا ہے قرآنی اصول کی روشنی میں اس طریقوں کو آپ اپنائیں، صرف قابل نہیں بنے، حابل بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، انہوں نے بھی اپنے بھائی کے حق میں دعا کی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ کس طریقے سے وہ پیش آئے اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک مقام پر اور ملتا ہے، عام طور پر ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے اور اس کام میں کسی اور شخص کی بھی ضرورت پیش آئے، تو ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہوا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو نہیں لیتے ساتھ میں، بلکہ کسی دوسرے کو ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ نہ لینے کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، ایک بہت عام وجہ یہ ہے کہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، اس سے ہماری بنتی نہیں ہے، ہم اس سے جدا رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنے کام میں شریک نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، جب بات حضرت موسیٰ کی آتی ہے علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات آتی ہے، تو آپ یہاں پہ دیکھیں، ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کی مدد مانگتا ہے، اپنے بھائی سے مدد مانگتا ہے، اپنے بھائی کو اپنا ہمنوا بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا، جب فرعون بہت زیادہ سرکشی کرنے لگا، بہت زیادہ برائی میں ملوث ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے کہا تھا، فرمایا تھا، اے موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، اس سے کچھ نصیحت کرو، اس سے کچھ سمجھاؤ۔ کیا ہوا آخرکار؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، رب اشرح لی صدری، مولا میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرے مولا میرا مددگار میرے اہل میں سے بنا دے۔ اس کو بنائے گا؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہے نا، اس کو بنا دے۔ اشدد بہ ازری، میری مدد تو اس سے فرما، میرے بازو کو، میرے ہاتھ کو اس سے طاقت، میرے مولا تو اس کو میرا ہمنوا بنا دے، اس کو میرا معین و مددگار بنا دے۔ واشرکہ فی امری، اور میرے معاملے میں اس کو میرا شریک کر دے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں، فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جا رہے ہیں، نصیحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر وہاں پر آپ کو ایک شخص کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ نے اپنے بھائی کی مدد مانگی ہے، میرے مولا میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، میرے بھائی کو میرا ہمنوا بنا دے، میرے بھائی کو میرے ساتھ چلنے کے لیے کہہ دے۔ ذرا سوچیں، ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کی مدد مانگتا ہے، مگر آج ہمارے ساتھ کیا ہے؟ مر جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگ لیتے ہیں، مگر ہمیں توفیق نہیں کہ ہم ایک بھائی کے سامنے جھک سکیں۔ حضرات محترم، یاد رہے ہمارا یہ طریقہ بہت غلط طریقہ ہے، قرآنی اصول اور اسلامی تعلیمات کے بالکل سراسر مخالف ہے۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اسی واقعہ کا ذکر 20ویں پارے میں بھی آیا، ارشاد ربانی ہے، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قال سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہاں بھی وہی بات بتائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مدد کی گئی، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ کیا کہا؟ ہمیں اپنے بھائی سے مدد مانگنی چاہیے۔ مشکل وقت میں یاد رکھیں، آپ کے ہزاروں دوست ہوں، ہزاروں ماننے والے، ہزاروں چاہنے والے ہوں، مگر جو مشکل گھڑی میں ساتھ آتے ہیں وہ ہمیشہ بھائی ہوتا، کوئی اور نہیں ہوتا۔ آپ کے سارے دوست الگ ہو جائیں گے، مگر جو سب سے مشکل گھڑی ہوگی، اس مشکل گھڑی میں اگر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ آپ کا بھائی ہوگا، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے چھوٹے بھائی ہوں شفقت کرے، بڑے بھائی ہوں پیار سے پیش آئیں، ان کا ادب کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، بھائی کو بھائی سمجھے، اللہ کی نعمت سمجھے۔ ایک اور موقع آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی تھی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 25 ہے، ارشاد ربانی ہے، حضرت موسیٰ کی دعا ہے، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے مولا میں صرف اپنی جان کا، اپنے بھائی کا مالک ہوں، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان
اور اس فاسق قوم کے درمیان جدا کر دے، اس فاسق قوم سے ہم جدا رکھ۔ تو یہاں دیکھیں دعا کی صرف اپنے لیے نہیں کی، بلکہ کہا الا نفسی و اخی، مولا میں صرف اپنی جان کا مالک، اپنے بھائی کا مالک ہوں، میرے مولا ہم دونوں کو اس قوم سے جدا رکھ، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ معلوم کیا چلا، اپنے بھائی کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ آج کے حالات کتنے برے ہیں وہ آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو دو بھائی کا ذکر ہو گیا، اب یہاں سے ایک تیسرے بھائی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تیسرے بھائی کون ہیں؟ اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ سورہ یوسف کے نام سے قرآن پاک میں ایک مکمل سورت نازل ہو چکی ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو ذکر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پریشانیوں کا ذکر، ان کی بہت ساری خوبیوں کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک مختصر طریقے سے ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے ان کے بھائیوں ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا اور حضرت یوسف نے بعد میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کون سا برتاؤ پیش کیا، میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں، خوبصورتی کے معاملے میں بالکل بے مثال تک، ان کی کوئی مثال نہیں تھی، بہت ہی خوبصورت تھے، جس کی بنا پر حضرت ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ چیز ان کے دیگر بھائیوں سے نہ دیکھی گئی۔ ان کے دیگر بھائیوں نے چاہا کہ یوسف کا خاتمہ کر دو، بہتر رہے گا، ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ چنانچہ رشاد ربانی ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ بھائیوں نے مشورہ کیا ایسا کرو، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا، یا پھر اسے کسی کنویں میں لا کر پھینک دو، کسی زمین میں چھوڑ دو جا کر کے، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو سکے۔ بات آگے آتی ہے، ایک بھائی نے کہا قال قائل منهم، ان میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوه في غیابۃ الجب، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو جو تاریک ہو، اندھیرا کنواں، وہاں ڈال دو، یلتقطه بعض السجارہ، تاکہ جب کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو انہیں اٹھا کر کے لے جائے۔ اور آگے بڑھیں آپ، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ چاہتے تھے، مگر دیگر بھائی کیا چاہتے تھے؟ ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہی چاہتے تھے کہ یوسف کو باپ سے جدا کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے، ان دیگر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعنی حضرت یعقوب سے کہا تھا اے ابا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، اے میرے والد محترم یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہمارے ساتھ کھائیں پیئیں کھیلیں کودیں، پریشان ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ مگر اس موقع پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اندیشہ ہے کچھ نقصان نہ پہنچ جائے، مگر ان بھائیوں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، ہم بے فکر نہ، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرات محترم بہت لمبا سلسلہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا، باپ سے جدا کیا، قتل کی سازشیں کی، کنویں میں پھینک دیا گیا، یہیں تک نہیں بلکہ 13واں پارہ جب پڑھیں گے آپ تو وہاں پر ملے گا ان کو چور بھی کہا گیا، ان کے بھائیوں نے چور کہا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک حقیقی بھائی بھی تھے، تو ان کے جو دیگر بھائی تھے ان دوسرے بھائیوں نے کہا اگر یوسف کے اس بھائی نے چوری کی ہے تو یقیناً اس سے پہلے بھی اس کے بھائی یوسف نے چوری کی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ حضرت یوسف کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چور ہیں، یہیں تک نہیں بلکہ آپ پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہی بھائیوں کی بنا پر قید خانے میں رہنا پڑا، جیل کی سزا کاٹنی پڑی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، قید خانے میں گئے اور آپ کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھی رہنا پڑا۔ جب آپ پڑھیں گے کتنے سال رہے تو ہمارے مفسرین بتاتے ہیں تقریباً 12 سال کی زندگی انہوں نے جیل میں کاٹی ہے۔ اب ذرا آپ سنیں، یہاں پر غور سے سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ باپ سے جدا کیا اور قتل کی سازش کی، کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے علاوہ
چوری کا الزام لگایا کہ انہوں نے چوری بھی کی، اور نہ جانے ان کی بنا پر، انہیں بھائیوں کی سازش کی بنا پر، ان کے اس غلط رویے کی بنا پر حضرت یوسف کو تقریباً 12 سال جیل میں رہنا پڑا، بازاروں میں بکنا پڑا، نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیلی حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ نے دیکھا کہ چند بھائیوں نے مل کر کے ایک بھائی کو کتنا پریشان کیا، مگر ایک وقت وہ آتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم چل جاتا ہے کہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اور ان بھائیوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ یوسف ہے، ہم نے ان پر ظلم کیا تھا۔ اب ذرا دیکھیں کہ ایسے موقع پر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم پر ہمارا بھائی ظلم کر دے، ہم بعد میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ اسی کوشش میں رہیں گے ہم اس سے بدلہ لیں، اس کو بھی سزا دیں، اس کو بھی ہم پریشان کریں، ہم یہ سوچتے ہیں نا۔ مگر یہ طریقہ حضرت یوسف کے دوسرے بھائیوں کا تھا۔ اگر وہ طریقہ آپ نے دیکھا ہے تو ایک طریقہ وہ بھی ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے حق میں کیا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ اب ذرا سنیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو احساس ہو گیا ان سے خطا ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے کہا تھا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اے میرے بھائی، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے مقدس پیغمبر، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، آپ کا مقام بڑا ہے، آپ کا رتبہ بڑا ہے، بے شک ہمیں یقین ہے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب ذرا سوچیں، چند بھائیوں نے کتنا ظلم کیا تھا حضرت یوسف پر، کتنا ظلم کیا، قرآن پاک پر بہت ظلم کیا۔ ایسے موقع پر حضرت یوسف نے ایک درس دیا تھا، کیا کہا تھا؟ لا تصریب علیکم اليوم، گھبراؤ نہیں، آج کوئی ملامت نہیں، آج کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، آج کسی قسم کی تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہ یوسف ہے، وہ تمہارا رویہ تھا، تم نے کیا تم جانو، مگر بات اگر میری آتی ہے تو میں تمہیں ماروں گا بھی نہیں، سزا بھی نہیں دوں گا، ڈانٹوں گا بھی نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ نے دیکھا یہیں تک نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کے اس غلط کام کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کہ میرے مولا یغفر اللہ لہم، اے اللہ انہیں بخش دے، ان سے خطا ہوگی انہیں بخش دے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ذرا دیکھیں کہ اتنے زیادہ ظلم و ستم کے بعد بھی ایک بھائی نے کتنی فراخ دلی کا اظہار کیا، کتنی کشادہ قلبی کا اظہار کیا، اتنی غلطیوں کے بعد بھی اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں ڈرو مت، کوئی پریشانی نہیں ہے، تم نے غلطی کا اعتراف کر لیا، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم تمہیں سزا نہیں دیں گے، تمہیں ڈانٹیں گے نہیں، تمہیں ماریں گے نہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہر شخص قابل نہ بنے، قابل بھی بنے۔ اگر حضرت یوسف کے دیگر بھائیوں کا رویہ آپ کے سامنے ہے، ان کے طریقے آپ کے سامنے ہیں، تو حضرت یوسف کا طریقہ بھی آپ کو اپنانا ہوگا۔ اگر ان بھائیوں کا ظلم آپ کے سامنے ہے تو حضرت یوسف کا معاف کرنا بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ظلم نہ کرے بلکہ معاف کرنا بھی سیکھیں۔ میرے دوستو، عزیزو، ساتھیو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی آپ قابل کی طرح نہ بنے۔ آج سارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، اگر ہر شخص قابل بنے گا تو یاد رکھیے سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، آپ کے گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر کوئی قابل بنے تو آپ کو حابل بن کے جھک جانا ہوگا۔ اگر کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائیوں کی طرح رویہ اختیار کرے تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا، حضرت ہارون کے طریقے کو اپنانا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا، تبھی ہماری زندگی صحیح ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر ہم نے قابل بننے کی کوشش کی اور حالات کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے جھکنے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیں حالات اتنے خراب ہوں گے جو کبھی سدھر نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔